سورہ نوح کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 10واں رکوع۔ قال نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک ان کافروں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ایسے لوگوں کے پیچھے یہ لوگ چلے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے مال کو بھی تباہ کیا، ان کی اولاد کو بھی تباہ کیا۔ یعنی گناہگاروں کے جو سردار ہیں، یہ گناہگار اپنے ان سرداروں کے پیچھے چلے ہیں کہ جنہوں نے انہیں گناہوں پر لگایا، گناہوں کی وجہ سے انہیں مال کا بھی نقصان ہوا، اولاد کا بھی نقصان ہوا، پھر بھی یہ ان گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے فریب کیے اسلام کے خلاف۔ وَقَالُوا، اور یہ کافر بولے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور ہرگز ود کو نہ چھوڑنا، یہ بتوں کے نام ہے، سوا کو نہ چھوڑنا، ولا یغوث، اور یغوث کو نہ چھوڑنا، ویعوق، اور یعوق کو نہ چھوڑنا، والنصر، اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ 5 بت ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اولیاء کرام کے منکر ہیں اور تعظیم سے دور ہیں، وہ اس آیت کی جو تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 صالحین تھے، اور پھر صالحین کے بت بنائے گئے، اور پھر یہ کفار ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ان صالحین کی کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جانے سے یا صالحین سے عقیدت محبت رکھنے سے خطرہ یہ ہے کہ تعظیم کے اندر بندہ غلو کرے اور وہ ان کی پوجا شروع کر دے، لہذا صالحین سے محبت بھی نہیں رکھنی چاہیے، ان کی تعظیم و تکریم بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے مزارات پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ غلط پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ یہ 5 بت تھے جن کی پوجا قوم نوح کرتی تھی، لیکن پھر یہ سوال کہ یہ صالحین کی پوجا کرتے تھے کہ ان بتوں کی، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ صالحین کی پوجا نہیں کرتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم ان بتوں کی پوجا کرتی تھی، کیونکہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے، یہ روایت ضعیف روایت ہے، اور ضعیف روایتیں عقائد کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں تو وہ روایت پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے عقیدہ بیان نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، غالباً آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان کی اولاد میں، یہ 5 صالحین تھے، اور یہ نیک صالح شخص تھے۔ ایک کا نام ود تھا، دوسرے کا نام سوا، تیسرے کا نام یغوث، چوتھے کا نام یعوق، اور 5ویں کا نام نصر۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ماننے والے نیک صالح لوگ تھے، متقی پرہیزگار تھے، وہ کوئی مشرک نہیں تھے، وہ ماننے والے نیک صالح تھے۔ اب یہ ہوا کہ ان کی شریعت میں مجسمہ سازی، تصویر بنانا جائز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر کو بنانے سے، مجسمہ بنانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی تصویر بنانا، مجسمہ بنانا جائز تھا۔ جس طرح حضور سے پہلے جو انبیاء شریعت لے کر آئے، اس میں آپ دیکھیں حضرت
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، تو ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور حضور جو شریعت لے کر آئے اس میں ناجائز ہے۔ تو یہ جو صالحین تھے 5، اور وہ بھی ضعیف روایت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ ضعیف روایت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی جو بدعقیدہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 5 صالحین تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے ماننے والے وہ موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے تھے، کسی اور کو خدا نہیں مانتے تھے، اور ان کی شریعت میں مجسمہ سازی جائز تھا۔ تو انہوں نے ان صالحین کی مجسمے بنائے، اور مجسمہ بنا کر انہوں نے یادگار کے طور پر رکھ دیا۔ تو جب وہ عبادت کرتے تھے تو مجسمہ سامنے رکھتے تھے، اور مقصد ان مجسموں کی پوجا نہیں تھی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہمیں وہ صالحین یاد رہیں اور ہم ان صالحین کو بھولیں نہیں، تاکہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، وہ صالحین انتقال کر گئے، ان کی اولاد آئی، پھر ان کی اولاد آئی، تو شیطان نے بعد والوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا اور انہیں گمراہ کیا، اور کہا کہ یہ جو مجسمے ہیں ان کے سامنے جو تمہارے باپ دادا سجدہ کرتے تھے، تو وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان مجسموں کو۔ تو بعد والے وہ بھول گئے کہ یہ کون تھے، انہیں یہ صالحین یاد نہ رہے، اور بعد والے ان پتھروں کو خدا سمجھنے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعد والوں نے پتھروں کی پوجا کی ہے، صالحین کی پوجا نہیں کی۔ اور یہ بدعقیدہ لوگ تصور دیتے ہیں کہ وہ پتھر کی پوجا نہیں کرتے تھے، در حقیقت پتھر کے سامنے جب سجدہ کرتے تھے تو ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ ہم کسی صالح شخص کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ وہ صالحین کا تصور ان کے ذہنوں سے شیطان نے نکال دیا، وہ بھول گئے۔ جس طرح آج ہمارا بچہ بہت ساری تاریخ کی باتوں کو بھول گیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھول گئے، اور وہ ان پتھروں کو خدا سمجھتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک بت کو سجدہ کرتے تھے اور یہ مجسمہ تو بنا ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس اللہ کے نیک بندے کی پوجا کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ صالحین کے بنائے ہوئے مجسمے ہوتے تو پھر انسانی شکل میں ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اب دیکھیں مفسرین نے لکھا، اور یہ احادیث میں بات موجود ہے کہ یہ 5 جو بت تھے ان میں سے ایک شیر کی شکل میں تھا، تو صالحین تو انسان کی شکل میں تھے، ایک گدھ کی شکل میں تھا، اور ایک عورت کی شکل تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ من گھڑت ان کی شکلیں تھیں، نام بھی ان کے من گھڑت دیے ہوئے تھے۔ اور اس پر مزید آپ تحقیق جاننا چاہیں تو نیچے مکتبے پر کتاب موجود ہے، 5 بت کے نام سے ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ان تمام روایتوں کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ضعیف روایتوں کی بنیاد پر لوگ غلط عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ضعیف روایتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ صالحین سے عقیدت محبت کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا اور احادیث میں بھی ہے۔ صالحین کے مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ رسول اللہ نے بھی سکھایا اور صحابہ نے بھی سکھایا۔ صالحین کے وسیلے سے دعائیں مانگنے کا طریقہ رسول اللہ نے بھی سکھایا اور صحابہ نے بھی سکھایا۔ تو یہ ایک مکمل چیپٹر ہے جو آپ نیچے مکتبے پر جو کتابیں موجود ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت اس موضوع پر، یا شرک کی حقیقت کتاب ہے، یا حقیقت توحید CD ہے، اس میں آپ جو سماعت کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا کوئی کلمہ پڑھتا ہو اور وہ پھر کسی اور کو خدا اور الہ سمجھے۔
عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ولی کو خدا سمجھے جب ساری کائنات کے جو سردار ہیں، جن کے لیے ساری کائنات بنی، جو تمام جو نبیوں کے، فرشتوں کے، رسولوں کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں کوئی مومن یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں۔ جاہل سے جاہل آدمی کو پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ رسول اللہ الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں۔ تو جب رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا تو کسی ولی کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب یہ حدیث بدعقیدہ لوگوں کے سامنے پڑھی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا تھا، حضور نے تو صحابہ کی گارنٹی لی تھی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، بعد والوں کا تو ذکر نہیں ہے۔ تم کہتے ہیں پھر آپ پوری حدیث پڑھیں۔ حدیث کیا ہے؟ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اگر یہ خطاب صحابہ سے تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ صحابہ پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کہیں گے نہیں، صحابہ تو گرفتار نہیں ہوئے، تو پھر اس کا کیا مطلب کہ تم شرک نہیں کرو گے، ہاں دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگے، اس کا اندیشہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس سے مراد امت ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ امت ہے۔ اور یہ رسول اللہ کا انداز جو کریمانہ ہے کہ آپ جب احادیث بیان فرماتے ہیں تو اس کا انداز ایسا ہے کہ جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میرے آقا مجھ سے ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے تم کہہ کر فرمایا، اور مراد یہی ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، ہاں میری امت دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں جو سب سے بڑا خطرناک فتنہ تم پر حملہ کرے گا وہ مال کا فتنہ ہے۔ آج مسلمان مال کی خاطر امریکی غلامی کر رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، امریکی پٹھو بنا ہوا ہے، تو کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور ان کافروں نے اے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ کی جناب میں عرض کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میری نصیحتوں کے نتیجے میں انہیں ہدایت ملنی چاہیے، یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے بلکہ ان کی گمراہی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا اور یہ کافر اس پانی کے اندر، طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، تو انہیں داخل کیا گیا آگ میں۔ کون سی آگ میں داخل کیا گیا؟ ابھی تو قیامت واقع نہیں ہوئی، ابھی فیصلہ ہوا نہیں، تو مفسرین نے فرمایا اس سے مراد عالم برزخ کا عذاب ہے۔ کون سا عذاب ہے؟ عالم برزخ کا عذاب ہے۔ اور اس سے قبر کا عذاب، عالم برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے۔ جو اس کا انکار کرے اور کہے کہ قبر میں نہ صلہ ملتا ہے نہ عذاب ملتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ ان کے مددگار تو بہت تھے، لیکن بات ہو رہی ہے من دون اللہ، اور جب من دون اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، یہ اللہ کے مقابلے میں۔ تو اللہ کا جب غضب نازل ہو تو کوئی اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایسا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں جو اس موقع پر مدد کر سکے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا اس میں کئی مددگار اللہ نے پیدا فرمائے۔ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے مددگار ہیں، لیکن اللہ کے غضب کے سامنے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وقال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، سارے کافروں کو ہلاک کر دے۔ انک ان تذرہم،
بے شک اے مالک اگر تو نے انہیں باقی رکھا یضلوا عبادک تو یہ تیرے دیگر بندوں کو پھر گمراہ کر دیں گے، تو سارے کافروں کو ہلاک کر دے تاکہ یہ مومنین کو گمراہ نہ کر سکیں۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ ایسے منحوس لوگ ہیں کہ ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی بدکار ہوگی اور ناشکری ہوگی۔ رب اغفر لی، قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، معلوم یہ ہوا کہ کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا یہ انبیاء سے ثابت ہے۔ تو ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ جو کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں، افغانستان میں، سرحد میں، عراق میں، لیبیا میں، جہاں جہاں وہ شرارتیں کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کا انہوں نے بازار گرم کیا ہے، جس جس مقام پر وہ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اے اللہ ان کی سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں تباہ و برباد فرما۔ تو یہ دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ بخشش کی دعا کرنا یہ درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے۔ تو جو گناہگار دعا کرے تو اس کی بخشش ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور نیک دعا کرے تو اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ ولی یعنی گویا کہ دعا مانگنا اور بخشش مانگنا یہ خود عبادت ہے۔ ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، ماں باپ کو بھی بخش دے۔ ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور جو کوئی میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوا اسے بخش دے۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ ولا تزد الظالمین الا تباغا، اے اللہ کافروں کو تباہی بڑھا دے، یعنی کافروں کو تباہ کر اور تباہی میں، ان کی تباہی میں اور اضافہ فرما۔